السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے قسط نمبر 33۔ سب سے پہلے تو میرے پاس وہی گھسا پٹا بہانہ ہے، یار لائٹ نہیں تھی، نیٹ نہیں تھا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو اب مجھ سے بہانے نہیں بنائے جاتے۔ تو اب آپ میری قسط سنیں۔ سب سے پہلے تو جن کو نہیں میری آواز پسند وہ جلدی سے ڈس لائک کریں اور ختم کریں۔ ایپیسوڈ رومانٹک ہے، تو جو رومانس انڈر 18 کچے ذہن والے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ نکلیں میرے یہاں سے یار، اور میں تو کہتی ہوں کہ وہ تو نہ ہی رہیں، کیونکہ آگے اب میرا ناول ٹوٹلی رومانٹک ہے۔ تو یہ کچے ذہن والی لڑکیاں یار، یہ بہت اوپر چلا گیا، تو میرے چینل کو چھوڑ دیں، لیو کر دیں یار، آپ لوگوں کی جگہ نہیں ہے یہاں۔ اب میں یہ وارننگ پہلے ہی بتا رہی ہوں، تو پھر بعد میں آ کر ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچے ذہن وغیرہ۔ اور جہاں تک بات ہے کچے ذہن کی، تو میں اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ قسط نمبر 33، تحریر عریج شاہ۔ دوستو دارم ناول کا نام پڑھا ہی نہیں، آگے شروع ہو گئی ہوں۔ چلیں سٹارٹ۔ وہ کب سے اس کے سرخ انار چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں میں اب تک خمار باقی تھا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کی محبت کے سامنے وہ اپنا آپ ہار گئی تھی۔ نہیں، وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ لمحے میں ہی سارے نخرے چھوڑ چھاڑ کر اس کی پناہوں میں آ گئی۔ اس کے دلی جذبات سے تو وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کس طرح کے جذبات ہیں۔ وہ بہت زیرک نگاہ رکھتا تھا، وہ اندر تک جھانکنے کا فن جانتا تھا۔ اس کے پاکستان آنے کے بعد وہ جان بوجھ کر اس کے اتنے قریب گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو کس نگاہ سے دیکھتی، اور اسے جان کر بے حد خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو قبول کرتی ہے، لیکن پھر اس کا یہ کہنا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ صرف اپنی جائیداد کی خاطر پاکستان تک آئی ہے، اسے سچ میں سوچ میں ڈال گیا تھا۔ چاچو سائیں کی شرط پر وہ کسی قسم کا احتجاج تو نہیں کر سکا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اور در کے رشتے میں کبھی بھی کسی شرط کو نہیں آنے دے گا۔ اور اس کی یہ بات اس نے کل رات کمرے میں آتے ہی در کو بھی بتا دی تھی کہ وہ اس کی نظر میں اس کے باپ اور اس کے بیچ میں چلتی ڈیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسی کسی ڈیل کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ در اس کی بیوی ہے اور وہ اس کے ساتھ بیویوں جیسا ہی تعلق رکھنا چاہتا ہے، جس پر کل رات اس نے در کا ری ایکشن بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر جہاں رات در نے اپنے آپ کو خود اس کے حوالے کر دیا تھا، وہیں صبح اٹھنے کے بعد ایک الگ انداز ملا تھا، لیکن اس کی رات پھر سے ایک الگ انداز میں دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ اسے بری طرح سے الجھا رہی تھی، کیونکہ وہ خود الجھی ہوئی تھی۔ شاید وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر وہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک 18 سال کی لڑکی کے لیے زندگی کے داؤ پیچ کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے نوٹ کیا تھا، کبھی در بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی تو کبھی بہت میچیور اور سمجھدار لگتی تھی۔ رات جہاں وہ اسے بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی لگ رہی تھی، وہیں تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک ڈری سہمی اس کی پناہوں میں چھپی ایک معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کا کون سا روپ اصلی تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جہاں تک وہ اسے سمجھ پایا تھا، وہ اسے بہت کنفیوز لگی تھی۔ اپنی دولت کے لیے جہاں تک وہ اسے سمجھ پایا تھا، وہ اسے بہت کنفیوز لگی تھی۔ وہ اپنی دولت کے لیے یہاں تک آئی تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ شاید وہ ہر چیز کو پلان کر کے آئی تھی اور شادی اس کے پلان میں شامل نہیں تھی۔ شاید اسی لیے وہ شادی کو لے کر کنفیوز تھی، اور ان سب چیزوں میں جو چیز دارم سائیں کو سکون دیتی تھی وہ تھی اس کی آنکھوں میں چھپی شرم و حیا۔ اس کے لیے ان
کہے جذبات۔ اس نے کھل کر اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایک ایک انداز چیخ چیخ کر دارم سائیں کو بتاتا تھا کہ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی بھرپور چاہتوں اور جسارتوں کو سہ کر سوئی تھی۔ وہ گنی کے سہارے سر رکھے بس اس کے حسین مکھرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کی شرم و حیا اسے منفرد بناتی تھی۔ وہ خود کو بولڈ شو کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ ہر چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے، ہر چیز سے لڑ سکتی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں تھی، کہ وہ اندر سے ایک معصوم بچی تھی جو خود ہی نہیں جانتی تھی کہ اسے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اسے صحیح اور غلط کی پہچان بتانے والے کی ضرورت تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ اپنا صحیح غلط خود جانتی ہے اور اکیلے ہی ہر چیز کر سکتی ہے۔ وہ مضبوط نہیں تھی، بس مضبوط بننا چاہتی تھی، جو اس لڑکی کے لیے کافی مشکل تھا۔ بے آسرا اور آزاد ماحول میں پرورش پانے کے باوجود بھی وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، جو اس کے لیے آج سے نہیں بلکہ 15 سال سے اس کی سانسوں میں دھڑکنے والا دل بنی ہوئی تھی، اس کے جینے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کا کیا مقام تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، بس وہ اس کے لیے اس کی پوری دنیا تھی۔ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے گال پہ رکھتے ہوئے انگلیوں کے پروں سے چھونے لگا۔ جب نور نے نیند میں ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے دیکھنے پر دارم سائیں دلفریب انداز میں مسکرایا، جبکہ در بنا کچھ بولے مندی آنکھوں سے اسے دیکھتی آہستہ سے اس کے سینے میں خود کو چھپا گئی۔ اس کی اس حرکت نے دارم سائیں کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی اور لمحے میں ہی اسے اپنی پناہوں میں قید کر گیا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بیٹھ کر وہ اس کے ماتھے پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھتا خود بھی پرسکون سا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا۔ دارم شیشے کے سامنے کھڑا تولیے سے اپنے بال سکھا رہا تھا، جبکہ در گہری نیند میں تھی۔ اس نے صبح اسے نماز کے لیے بھی بہت جگانے کی کوشش کی، لیکن در تو جیسے قسم کھا کر سوئی تھی کہ اسے نہیں جاگنا۔ اس کے بار بار کہنے پر کتنی معصومیت سے کہا تھا اس نے، دارم سائیں یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر بعد میں قضا پڑھ لوں گی، آپ اپنی نمازیں پوری کریں، میرے اور اللہ کے معاملے میں نہ پڑیں۔ جس پر وہ بے بس ہو کر اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ صبح فجر پڑھ کر اسے پھر سے خود میں قید کرتا وہ دوبارہ سو گیا تھا، اور اب 9 بجے کے قریب اٹھ کر وہ اپنے کام پر جانے کے لیے تیار تھا، جبکہ در کا فون کب سے بج رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار فون چیک کیا تو اس کی ماں کا فون آ رہا تھا۔ وہ اس عورت سے کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے پہلے ہی فون کو بجتے رہنے دیا، لیکن اب تو اس کی فون نے بھی زور پکڑ لیا تھا، اور در تو جیسے آج پہلی بار پرسکون ہو کر سوئی تھی۔ وہ اوپر سے سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے ڈسٹرب نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ وہ تو اس کی طرف دیکھنے سے بھی مکمل گریز کر رہا تھا، کیونکہ اسے ایک ضروری کام کے لیے باہر جانا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے در کو آنکھ بھر کر دیکھا تو یقیناً اس کی نیت خراب ہو جائے گی اور اس کا ضروری کام بھی یہیں پر رہ جائے گا۔ کیسی ماں ہے تمہاری جانم سائیں، کیا اس عورت کو سکون نہیں؟ وہ اس کے فون کے قریب آتا موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بڑبڑایا، سوری ساسو سائیں، لیکن فی الحال میری بیوی آرام کر رہی ہے، اس کے پاس آپ کی فضولیات سننے کا وقت نہیں ہے۔ وہ فون کو سوئچ آف کرتا بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ مکمل سفید لباس میں کندھے پر اجرک ڈالے گھنے بالوں کو سیٹ کرتا، نابی لبوں پر گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتا، وہ جوتے پہننے لگا۔ دارم سائیں دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا، لیکن شہزادے تو نرم دل ہوتے ہیں۔ وہ سردار تھا، ایک ظالم و جابر سردار۔ اس کی نرمی میٹھے الفاظ شاید صرف گھر کے اندر کے لوگوں کے لیے تھے، باہر کی دنیا میں تو وہ صرف سردار بن جاتا تھا، اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ اپنے گھر میں کبھی بھی سردار بنے۔ وہ شہزادہ ہی ٹھیک تھا اپنی شہزادی کا۔ وہ جوتے پہن کر اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے کو اپنے پیار سے چومتا۔ جیسے ہی نظر اس کے ہونٹوں پر پڑی، خود پر کنٹرول کھوتا وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ خود کو بے حد مجبور پاتا تھا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ وہ اتنا بے خود ہو جائے گا۔ اس کے لبوں پر جھکا وہ جیسے اپنے ہوش ہی گنوا بیٹھا تھا۔ وہ مکمل
مدہوشی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی بے اختیاری پر کھلی تھی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی سانسیں مشکل میں آ چکی تھی۔ یہ ظالم شخص جیسے اس کی سانسوں کو قید کر کے آزادی دینا بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی سانسوں کو رہائی دلوانے چاہی، لیکن شاید وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے لاک کرتا وہ تکیے پر لگا چکا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اس نے بے اختیار ہی اس کے کندھے پہ اپنے ناخن گاڑ دیے، لیکن وہ ظالم شخص اب بھی اسے رہائی دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ تو جیسے آج اس کی سانس پی جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس پر رحم آ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ میرا قصور نہیں، تمہاری سانسوں کی خوشبو نے مجھے مدہوش کر دیا جانم سائیں، تم تو پاگل کر دو گی۔ یہ ظلم اچھا نہیں، دیوانہ پہلے ہی گائل ہے تمہاری اداؤں سے۔ نرمی سے اس کے بھیگے لبوں کو چھوتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ در کا چہرہ خون چھلکنے لگا تھا۔ اسے اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس کا کیا بھروسہ، اس کی نیت خراب ہو گئی تو وہ پھر سے اس کی سانسیں نہیں قید کرے گا بلکہ اس کی زندگی عذاب کر دے گا۔ ایسے گھورنا بند کرو جانم سائیں، میں نے تمہیں صبح سے کتنی دفعہ جگانے کی کوشش کی ہے، لیکن مجال ہے جو تم نے میری بات سنی ہو۔ یہ تو تمہیں دکھانے کا ہی ایک طریقہ ہے، جگانے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ میں نے ویسے طریقہ نکالا ہے ویسے مجھے نہیں لگا تھا تم اتنی پکی نیند سوتی ہو۔ خیر اچھا ہی ہے، تمہاری اس نیند سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا ہے میں نے۔ جاؤ جا کر کیا یاد کرو گی، تمہارا سائیں تمہیں پورے دل سے اجازت دیتا ہے، جتنی چاہے نیندیں پوری کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن نیند تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ جب تک میں اپنے لب تمہارے لبوں پر نہ رکھوں تم جاگنا مت، تاکہ تمہیں سونے میں مزہ آئے اور مجھے جگانے میں۔ خیر اب چلتا ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے، اگر چاہو تو اپنی نیند پوری کر سکتی ہو، اگر نہیں تو سب کے ساتھ چل کر ناشتہ کرو۔ وہ دل فریب انداز میں مسکراتا اس سے کہنے لگا تو در نے اپنا گھورنا بند کر کے دوبارہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود پر کمبل ڈال چکی تھی، مطلب کہ ابھی وہ سونا چاہتی تھی۔ جانم سائیں مسکراتا ہوا کمرے کی لائٹ آف کرتا جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر گیا تاکہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ زاوش تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے کی جانب آ رہی تھی جب اچانک کسی سے ٹکراتے بچی۔ ٹکرا جاؤ کوئی بات نہیں، مجھے تو عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ محترمہ کو تو نظر ہی نہیں آتا اور اب ساری زندگی ان اندھی محترمہ کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس نے خود کو بہت مشکل سے اس کے ساتھ ٹکرانے سے بچایا تھا، لیکن الٹا نقصان ہوا۔ ٹکرا جاؤ تب بھی بے عزتی کرواؤ اور نہ ٹکراؤ تو بھی بے عزتی کرواؤ، کیا زندگی تھی اس کی۔ سوری میرا مطلب ہے ساحر سائیں، اس نے بڑی مشکل سے اپنی زبان پر لگام کھینچی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا لڑکی، تم بھول جاتی ہو ہمارا رشتہ، کیا میں تم ٹھیک طریقے سے یاد کرواؤں؟ وہ اس کے بے حد نزدیک آتا اسے پیچھے کی جانب قدم اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تو ساحر نے اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ اس کے انداز پر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ نہیں میں بھولی نہیں ہوں، وہ عادت نہیں ہے نا، بدلو اپنی عادت کو۔ مجھے تمہاری یہ عادت پسند نہیں، اور یقین کرو تمہاری یہ عادت تمہارے بابا کو اور کسی اور کو بھی ہرگز پسند نہیں آئے گی۔ جی اس کے انداز پر وہ بوکھلا کر اسے بڑی مشکل سے ایک لفظ کہا تھا۔ ساحر کی نگاہیں اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جا رکی۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ یاد آ گیا، رات کا وہ خواب۔ وہ جیسے ایک بار پھر سے جاگتی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹ سگریٹ سے زیادہ نشیلے تھے۔ یہ اپنے خواب میں اس نے خود ہی تو کہا تھا، تو اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس جائز نشے کو بھی چکھ لے، لیکن نہیں، یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ یہ کام تو اکیلے میں کیے جا سکتے تھے۔ اس وقت تو یہاں پر کوئی بھی آ سکتا تھا، اور ساحر سائیں اتنا غیر ذمہ دار ہرگز نہ تھا کہ وہ اپنے اس طرح کے جذبات نکالنے کے لیے اسے کسی مشکل میں ڈال دیتا، اور نہ ہی ابھی تک وہ اس کے جذبات نے اس حد تک زور پکڑا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا۔ اگر وہ اسے بتا دیتا کہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے جگہ بن چکی ہے تو یہ تو اس کے سر پر چڑھ کر ناچتی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے ہونٹوں سے نگاہیں چرائی تھی۔ ناشتہ دو مجھے۔ وہ ہاتھ ہٹاتا ذرا پیچھے کو ہوتا اسے حکم دینے لگا، جس پر وہ گھور کر رہ گئی۔ میں کالج جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ دکھایا جو ابھی تک ساحر نے نوٹ بھی نہیں کیا تھا۔ آج میرا ٹیسٹ ہے، میں بہت دنوں سے جا نہیں پا رہی تھی نا، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی اور سے کہہ کر ناشتہ بنوا کر لیں۔ وہ اسے جواب دیتی
سائڈ سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اگلے ہی لمحے سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو لڑکی، تمہارے لیے سب سے اہم چیز ہونی چاہیے وہ ہے ساحر شاہ کی ذات۔ خبردار جو تم نے مجھے نظر انداز کر کے کسی اور چیز کو میری جگہ اہمیت دی، جا کر ناشتہ بناؤ میرے لیے، اور جہاں تک تمہیں کالج چھوڑنے کی بات ہے تو میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ اس کا بیگ لیتا آرام سے جا کر ٹیبل پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ پیر پٹکتی کچن کی جانب آ گئی تھی۔ اچھی نواب گیری ہے، کوئی زندگی ہے بھی کہ نہیں؟ میرا نکاح کیا ہو گیا ہے؟ یہ بندہ تو مالک بن گیا ہے میرا، ان کے حکم کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتے کیا میں؟ وہ اپنی ماں کے سر پر سوار شکایتوں کی پٹاری کھول چکی تھی۔ زاویہ زبان سنبھال کر طریقے سے بات کیا کرو، بدلحاظ ہوتی جا رہی ہو تم۔ اب کیا ہو گیا ہے جو یوں چلا رہی ہو؟ بڑی بی بی نے اسے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ گائز میری لائٹ چلی گئی ہے لیکن میں ریکارڈنگ کمپلیٹ کروں گی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ نوابزادے غزیلے نشائی، میرا مطلب ہے ساحر سائیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم میں ہوں، اسی لیے جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ اور کالج گیا بھار میں، اس نے اپنے پاس سے بھی لگائی تھی، آخر اپنی دلیل مضبوط بھی تو کرنی تھی۔ ہاں تو کیا غلط کہہ دیا اس نے؟ تمہارا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے تم ساحر سائیں کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے آنے جانے کا دھیان رکھو۔ تم منقوہ ہو ان کی، تمہارا یہ لو ہو گیا آگے پیچھے۔ ویٹ مل جائے مل گیا یہاں سے نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ نوابزادے غزیلے نشائی، میرا مطلب ہے ساحر سائیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم میں ہوں، اسی لیے جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ اور کالج گیا بھار میں، اس نے اپنے پاس سے بھی لگائی تھی، آخر اپنی دلیل مضبوط بھی تو کرنی تھی۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم سب سے پہلے ساحر سائیں کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے آنے جانے کا خیال رکھو۔ تم منقوہ ہو ان کی، تمہارے کچھ فرائض ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو کہ شادی کے بعد بھی یوں ہی احمقوں کی طرح حرکتیں کرتی رہو اور تمہیں اس گھر میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب تم نکاح شدہ ہو لڑکی، تم پر ذمہ داریاں آ گئی ہیں جنہیں تمہیں نبھانا ہوگا۔ آج سے ساحر سائیں کی ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ تم ان کے کپڑوں کا بھی خیال رکھو گی اور ان کے کھانے پینے کا بھی، یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گئے ہیں، اور ان کے آنے جانے کا بھی خیال رکھو گی۔ اگر مجھے ساحر سائیں کی طرف سے کوئی بھی شکایت ملی تو میں تمہاری ایسی پھینٹی لگاؤں گی کہ یاد رکھو گی۔ یاد رکھنا لڑکی، اگر تم نے میری ناک کٹائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا ہے ساحر سائیں، مجھے تو ترس آتا ہے اس پر کہ کیسی لڑکی اس کے پلے پر گئی ہے۔ بڑی بی بی نے تو یہ بھی لحاظ نہ کیا، وہ اپنے داماد کے لیے اپنی ہی بیٹی کو بری طرح سے کہہ رہی ہیں۔ اماں سائیں سچ بتائیں، میں آپ کی اپنی بیٹی ہوں یا مجھے کسی یتیم خانے سے اٹھا کر لائے ہیں؟ وہ آنکھوں میں نمی لاتی ان سے سوال کرنے لگی۔ نہ بیٹا سائیں، تم میری ہی بیٹی ہو، اگر کسی یتیم خانے سے لانا ہوتا تو کوئی اچھی سی اٹھا کر لاتی، تم جیسی سزا کو نہیں لاتی۔ اماں سائیں اسے گھورتے ہوئے زبردستی ساحر سائیں کے لیے ناشتہ بنوانے لگی، جبکہ اس معصوم کو تو آنسو بہانے کے لیے ماں کا آنچل تک دستیاب نہیں تھا۔ سو گائز میں نے ایپیسوڈ تو پڑھ لیا لیکن میری لائٹ چلی گئی اور پتہ نہیں لائٹ کب تک آئے گی۔ جاتی ہوں بھائی سے پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ اپنا وائی فائی دے دے، اگر تو دے دیا تو سمجھو کہ میرا کام ہو گیا، اور اگر نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، میں صبح پوز کروں گی۔ نہیں اب میں منتیں کر لوں گی، بائی کی ترلے کر لوں گی، کوئی بات نہیں، میں لوں گی آپ سب کے لیے۔ آپ کی رائٹر آپ سے بہت پیار کرتی ہے، بس تھوڑی بہت بےعزتی کروانی پڑے گی اور ڈھونڈ کے لاتی ہوں، اللہ کرے تو وائی فائی مل جائے۔ تو تب تک کے لیے دیں اجازت، اگر زندہ بچی تو انشاءاللہ کل آپ کو ملے گی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔